اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرا وزیر اعلیٰ یا منتخب کیا تو میں نے کسی کے مطالبے کے بغیر پولیس کی تنخواہ 100% بڑھا دی تھی, لوور جوڈیشری کی تنخواہ 100% بڑھا دی تھی, فار ویری ویلڈ اینڈ اسٹرانگ ریزنس. سردیوں میں گیس چلتی ہے, اس کا بل دیں گے تو وہ خدا نہ خواستہ وہ ڈیریل ہو سکتا ہے. تو اس کو منیمم اکنامک پروٹیکشن وال مہیا کرنے کے لیے میں نے یہ 100% تنخواہیں بڑھائیں. بٹ اس کے رزلٹس کیا ہیں, آئی تھنک ہسٹری ول جج. اس کی کئی اور عوامل ہیں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آئی ایم کوائٹ پریپیئرڈ ٹو گیو لیوش سیلریز ٹو دیز ججز, تاکہ وہ ایمانداری سے اپنی قابلیت سے محنت کر کے آئیں گے, اور وہ اگر پیسہ قوم کو ملتا ہے اٹس اے ڈیل ویری ویل ڈن. تو یہی اسکیم, یہی اپروچ, یہی اسٹریٹجی میں باقی چاہے وہ پاور ہے, چاہے وہ انرجی ہے, پیٹرولیم ہے, یا کوئی اور محکمہ آئی ٹی, دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو. آف کورس ود یور ایڈوائز اینڈ یور کنسلٹڈ پروسیس ہم یہ سارا کام کریں گے انشاءاللہ. تو میں اس میں اب زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. میں بات کو ختم کرتے ہوئے کہوں گا سرکاری اخراجات ہم نے کم کرنے ہیں. سیدھا محکموں کی بات بتا چکا ہوں, اور میں ابھی اور بھی ہیں, لیکن صرف مثال کے طور پر بتایا تھا. آئی ٹی میں $25 بلین کی ایکسپورٹ کا ایک میرے ذہن میں ایک سوار ہے میرے ذہن میں, اور اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. نہیں تو اگر اس کے قریب بھی ہم پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے اس کا ایکو سسٹم ہمیں بنانا ہے, اس کے لیے بہترین ہیومن ریسورس ہم نے لے کے آنا ہے. جو سائبر سیکورٹی ہے اس کے لیے ہم نے قوانین بنانے ہیں, اور جو انٹرنیشنل بزنس ٹرانزیکشنز ہیں کئی اس کے میکنزم ہیں, وہ پے پیل ہے اور بھی اس طرح کے بے شمار انسٹرومنٹس ہیں, ان کو لے کے آنا ہے. تو یہ تبھی ہوگا کہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں. اور جو اس وقت جو ڈھانچہ ہے, اس وقت جو ایک مونوٹنس اور ایک آرکیک سسٹم ہے, اس سے نکل کر آپ اپنی توانائیاں بروئے کار لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اس ملک کی حالت انشاءاللہ پھر بدل جائے گی. اس وقت آپ نے خود دیکھا ہے میٹنگز میں کہ جو ادارے ہیں, میری ابھی چیف جسٹس پاکستان کے پاس میں گیا تھا, ان سے وہاں پر میٹنگ ہوئی. انہوں نے مجھے پورا یقین دلایا کہ پرائم منسٹر پاکستان کی معیشت یا جو بھی آپ کی جو اچھی پالیسی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں بالکل, اور وی آر پریپیئرڈ ٹو سپورٹ یو, I mean to any length unconditionally because it is in the interest of Pakistan. تو اس کے لیے بالکل ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں. آپ جو بھی اچھا کام کریں گے ہم پوری طرح سپورٹ دیں گے آپ کو. میں نے ان سے یہ بات کی, یہی جو 2700 ارب روپے یا جتنا بھی ہے ہمارا پھنسا ہوا ہے اپیلیٹ کورٹ پہ, ہائر کورٹس میں, تو انہوں نے کہا کہ وی آر ریڈی, آپ کے اپنے جو محکموں کو آپ ٹھیک کریں تو انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اس طرح جو ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ اسمگلنگ بند کرنے کے لیے, اور جو ہمارے ان کے رولز ہیں ود ان دی گیون 4 walls آف کانسٹیٹیوشن, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے. انہوں نے کی ہے بالکل. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب بڑی محنت سے اب کام کرنا ہے, اور دن رات کام کرنا ہے, اور زراعت کو آگے بڑھانا ہے. اگر زراعت کی اس وقت کنٹریبیوشن 25% آئے یا 27%, اس کو 35 پہ لے کے جائیں, 40 پہ لے کے جائیں, وہ تبھی ہوگا کہ ماڈرن ٹیکنیک آپ لے کے آئیں اور دگنی آپ پیداوار بڑھائیں, پر ایکڑ ییلڈ بڑھائیں. تو آپ اس کو کریں گے تو میں آپ کو بھرپور سپورٹ کروں گا. اور فائنلی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کو ہم نے بہت آگے لے کے جانا ہے. میں جام صاحب کو ہم لے کے آئے ہیں, مجھے ان سے بڑی توقعات ہیں. بڑے وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ وہ قوم کی اعتماد پر پورا اتریں گے, اور اگلے 5 سالوں میں ایکسپورٹس کو وہ بلکہ اس سے بھی کم از کم ڈبل کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ان کا لیگیسی ہوگی, اور پاکستان کو ان کی بڑی خدمت ہوگی. اور اسی طرح جو ڈیفنس پاکستان کا جو دفاع ہے وہ الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے. اس کے لیے جو قربانیاں افواج پاکستان نے دی ہیں, اور جو ہمارے جو شہداء ہیں, ہمارے جو غازی ہیں, وہ اس قوم کے ہیروز ہیں. اس کے لیے مزید میں ابھی ان کی پریزنٹیشن لی تھی میں نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں, خواجہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے, فارن منسٹر کے ساتھ تھے. تو ان کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہیں, چاہے وہ ایئر فورس ہے, چاہے وہ آرمی ہے, چاہے وہ نیول ہماری فورس ہے, ان کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہیں
ایز اے ڈیٹرنس، اور دشمن کو پتا ہو کہ اب پوری طرح ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے